بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ تیرے سوا کوئی بھی دکھائی نہ دے مجھے، تیرے سوا کوئی بھی دکھائی نہ دے مجھے، اے رب ذوالجلال وہ آئی نہ دے مجھے، تیرے سوا کوئی بھی دکھائی نہ دے مجھے، اے رب ذوالجلال وہ آئی نہ دے مجھے، اے رب ذوالجلال وہ آئی نہ دے مجھے۔ یا رب گناہ گار سیاہ کار ہوں مگر، یا رب گناہ گار سیاہ کار ہوں مگر، یا رب گناہ گار سیاہ کار ہوں مگر، اپنے سوا کسی کی گدا۔ حضرت مولانا عبدالرزاق ساجد صاحب تشریف لائیں اور قرآن و سنت کے مطابق اپنا خیالات کا اظہار پیش کریں۔ محترم جناب پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب۔ الحمدللہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، والصلاة والسلام على خير العباد الذي اخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا الى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ألا لله الدين الخالص۔ دعا ہم لکھتے رہے، دغا وہ پڑھتے رہے، دعا ہم لکھتے رہے، دغا وہ پڑھتے رہے، ایک ہی نقطے نے محرم سے مجرم بنا دیا ہمیں۔ زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوان بھائیوں، پھول دل ننھے منھے ساتھیوں، ممتا سے لبریز نرم دل اسلامی ماں بہنوں، رحمان نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے انسان کے ساتھ جتنے بھی معاملے کیے ہیں سب خالص کیے، اور اللہ کی انسان سے مکمل ڈیلنگ خلوص اور اخلاص کی بنیاد پر ہے۔ کوئی بھی انسان پوری زندگی ایک بھی ایسی چیز نہیں دکھا سکتا کہ جس میں وہ کہہ سکے کہ یہاں میرے رب نے میرے ساتھ معاملہ ملاوٹ والا کیا ہے، وہ خالص نہیں ہے۔ اللہ تعالی انسان کو بنانے والے ہیں، اس کی وجود کی اونچ نیچ اور اس کی ضروریات کو سمجھتے ہیں، لہذا اسے جس چیز نے جہاں جس وقت جتنا فائدہ دینا تھا اللہ نے اس کے لیے وہ خالص بنا ڈالی۔
میرے اللہ کا کوئی پیکج اس زمین کے اوپر، فضاؤں کے اندر، ہواؤں، سمندروں، دریاؤں کے اندر، بحر و بر میں، ریت کے ٹیلوں میں، پہاڑوں میں ایسا نہیں ملے گا کہ جس میں آپ کو ملاوٹ کا شائبہ ہو۔ جو دیا رب نے پیور دیا ہے، اور اللہ نے خالص دے کے بندے سے معاملات خالص فرما کے بدلے میں بھی خلوص مانگا ہے۔ الا للہ الدین الخالص۔ لوگوں خبردار رہنا، میں نے تمہارے ساتھ کوئی دو نمبری والا معاملہ نہیں کیا، میرے ساتھ معاملہ کرنا تو خالص کرنا۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين۔ بات ڈیلنگ کی ہے، معاملے کی ہے، لین دین کی ہے، تو میرے ساتھ مخلص ہو کے آنا۔ ہم نے تمہیں صرف اتنا ہی حکم دیا ہے، اور میرا تعارف کیا ہے؟ سورۃ الاخلاص پڑھ لو۔ قل هو اللہ احد، میں ایک اکیلا ہو کے تمہارے ساتھ جو معاملات کر رہا ہوں وہ اخلاص پہ مبنی ہے۔ میرے ساتھ دنیا میں رہ کے جو معاملہ کرنا وہ مخلص ہو کے کرنا۔ ابھی آپ حامد صاحب سے سن رہے تھے، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا۔ رب پاکیزہ ہے اور قبول بھی پاکیزہ کرتا ہے۔ یہاں پاکیزہ کا کیا معنی ہے؟ کہ اللہ نے تمہیں من پسند دیا ہے، کائنات میں تمہاری پسند کی چیزیں تمہیں دی ہیں، وگرنہ رب چاہتے تو اکیلا من سلوا اتار دیتے نا۔ وہ رب کی پسند تھی، بے شک مانگا تھا دسترخوان، لیکن اللہ نے اس پہ جو ڈشیں بھیجی من سلوا، میٹھے اور نمکین کی، تو انسان کو یہ بھائی نہیں تھی۔ اس نے بدلے میں مانگا تھا کہ اللہ دالیں ملیں، مسور ملیں، ساگ پات ملیں، اللہ گندم روٹی، یہ چیزیں ملیں۔ رب نے انسان کی ڈیمانڈ پہ جو چیزیں اس کی من پسند تھی اس کو دے دی۔ اور بھائیو، من پسند کیسی ہے؟ آج شام کے وقت سارے لوگ کھانا کھا کے الحمدللہ یہاں بیٹھے ہیں، جس نے نہیں کھایا اللہ اسے کھلائے، لیکن جو دن میں ظہر کے بعد یا صبح کے وقت گھر کے زیادہ لوگوں کا جو دل چاہا تھا وہ گھر میں الحمدللہ پک گیا ہے۔ اگر کسی گھر والوں کا دل چاہ رہا تھا کہ آج دال پکے، بڑے دن سے گوشت کھاتے آ رہے ہیں، ان کے گھر میں ان کی پسند کی دال، اور پھر دالوں کی کئی قسمیں ہیں جو ان کو اچھی لگی وہ پک گئی۔ جس نے مٹن کا مائنڈ بنایا وہ بن گیا، جسے چکن کا خیال تھا وہ پسند تھی وہ بن گئی، پھر گوشتوں کی ورائٹیوں میں جتنی ورائٹیاں تھی وہ بن گئی، جس نے سبزی کا ارادہ کیا اسے وہ پھلوں میں سے جس کا جس پہ اختیار آیا وہ چن کے لے آیا۔ اللہ تمہیں دے رہا ہے تمہاری پسند کا، پسندیدہ، پاکیزہ۔ طیب کا معنی یہ ہے کلو حلالا طیبا، کھاؤ وہ جو حلال بھی ہو اور جسے دل بھی مانے۔ تم نے وہ کھایا جسے دل مانا، اور تم نے وہ لیا جو تمہارا دل چاہا۔ مجھے بھی وہ دو جو میرا من چاہتا ہے۔ لا یقبل الا طیبا۔ یہ ہر چیز اکٹھی کر کے اس کے اوپر لیبل لگا کے کہہ دو کہ یہ میٹھا ہے، یہ پیارا ہے، یہ عمدہ ہے، یہ بڑا اچھا ہے، نہیں۔ تیرے سامنے تو چائے بن کے آئے، اگر تو شوگر کا مریض ہوگا تو تیری پسند ہوگی بیچ میں چینی نہ آئے، میں تجھے بغیر چینی کے دلواتا ہوں۔ اور اگر تو تیز پیتا ہے تو تجھے چینی تیز ملے گی۔ تو نے جو چاہا ہے، تیرے دل نے جو پسند کیا ہے، میں نے زمین پہ تجھے مہیا کیا ہے۔ اسی زمین پہ میں تیری آخرت کی کھیتی بنا رہا ہوں، لیکن اس کھیتی میں بو کے وہ آنا جو مجھے پسند ہے۔ اسے کہتے ہیں اخلاص، اسے کہتے ہیں خلوص، اسے کہتے ہیں خالص۔ اور یہی سبق ہر نماز میں سکھایا گیا۔
الحمدللہ رب العالمین، اے میرے رب تو میرے ساتھ کتنا مخلص ہے۔ آپ یقین کیجئے ہر انسان کی ایک اپروچ ہوتی ہے۔ مجھے تقریباً دین پڑھتے پڑھاتے سیکھتے سکھاتے آج اس لمحے 23 برس گزر چکے ہیں، اور ان 23 برسوں میں اگر آپ سچ پوچھیں تو میں الحمدللہ رب العالمین کی آیت سے ابھی باہر نہیں نکل پایا، صرف اس ایک آیت کے اوپر سوچتے سوچتے عقل کی انتہا ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ کی الحمد کہ لوگوں سب کی سب تعریف کی جتنی ورائٹی کائنات میں ممکن ہو سکتی ہے وہ سب کی سب ورائٹیاں للہ صرف رب کے نام رجسٹرڈ ہے۔ یہ لام اختصاص کی رجسٹری والی ہے، وہ رب کے نام رجسٹرڈ ہے۔ کسی اور کا قبضہ نہیں، کسی اور کا دعویٰ ہو تو دعویٰ جھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن رجسٹری رب کے نام ہے۔ آپ کے یہاں کوٹلی لوہارا میں کوئی پلاٹ پہ دعویٰ کر سکتا ہے، لیکن وہ ہوگا کس کا؟ جس کے نام رجسٹری ہے۔ تعریفوں کے اوپر، نعمتوں کے اوپر دنیا قبضے اور دعوے کر سکتی ہے، وہ تو رب کے گھر پہ 360 کا جعلی قبضہ کتنا عرصہ رہا، لیکن رجسٹری کس کے نام تھی؟ الحمدللہ، اس اللہ کے نام۔ کون اللہ؟ رب العالمین، کہ جس نے تیرے ساتھ رب والا معاملہ کیا۔ اب اور رب بڑا فرق ہے اس میں۔ دنیا میں آنے کا جو ظاہری سبب بنا، اللہ نے ابوین کو، ماں اور باپ کو بنایا، لیکن جو حقیقی مالک اور حقیقی سبب ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اب بھائیوں، بات معاملے کی چلی ہے، میرے ذمے بھائیوں نے عنوان لگایا ہے ریا اور اس کی حقیقت۔ دن کو پہچاننے کے لیے رات کی ضرورت ہوتی ہے، اور بجلی کی اہمیت جاننے کے لیے لوڈ شیڈنگ ہونا ضروری ہوتی ہے۔ اگر یہ نہیں تو اس کی اہمیت کا پتہ نہیں چلتا۔ ریا کیا ہے؟ اس سے پہلے آپ کو اخلاص جاننا اور خلوص کہ تمہارا رب تمہارے ساتھ کتنا خالص ہے۔ دیکھیے، دنیا میں کسی کو پتہ نہیں ہوتا سوائے اللہ کے کہ کس انسان کو اللہ نے کس سے بنانا ہے، کسی کو نہیں پتا۔ اب تو ہمیں پتا ہو گیا نا کہ یہ ہمارے باپ ہیں، یہ ہماری والدہ ہیں، یہ ہمارے والدین ہیں، لیکن اس سے پہلے پتا نہیں ہوتا۔ جب کسی کو پتا نہیں، غور کر تیرے رب نے کتنا مخلص ہو کے تیرے لیے باپ کا انتظام کیا، ماں کا اہتمام کیا۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان تو دیکھ تو صحیح میں نے تجھے بنایا کہاں سے۔ دنیا کہہ دیتی ہے نا انسان گندے پانی سے بنا ہے، اور یہ آپ اکثر سنتے ہیں جی گندے پانی کی پیداوار ہے۔ نہیں، گندا پانی نہیں، مِمَّاءٍ مَّهِينٍ، ایسے پانی سے تجھ کو بنایا جس کی دنیا کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں، دنیا کی نظر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں، لیکن اس پانی سے جس کی ویلیو نہیں تھی میں نے تیری کیسی ویلیو بنائی، یہ میری اخلاص کی دلیل ہے کہ میں تیرے ساتھ مخلص ہوں۔ اور آج تیرا نام تو دن رات میں کرتے نہیں تھکتا۔ میرا حسن دیکھو، میرا جمال دیکھو، میرا کام دیکھو، میرا کمال دیکھو، میرا ہاتھ دیکھو، میرے انداز دیکھو، میری تحریر دیکھو، میری تقریر دیکھو، میری سائنس دیکھو، میری ٹیکنالوجی دیکھو، میری ایجادات دیکھو اور میرے کمالات دیکھو۔ یہ ساری چیزیں تو میں کرتا ہے، لیکن تو بھول گیا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تیرے پانی کی اس بوند کی ویلیو تو اتنی تھی، اگر نالی میں بہا دیا جاتا تجھے کون پوچھتا؟ میں نے تجھے ویلیو دی۔ رب یخرج من بین الصلب والترائب، کس کی پشت کو میں نے کہاں لا کے، باپ کراچی کا تھا، پشت وہاں کی تھی، رب نے تجھے ماں سیال کوٹ کی دے دی، والترائب، ترائب کا اہتمام یہاں سے کیا۔ باپ سیال کوٹ کا ہے، ماں اٹھا کے اللہ تعالیٰ نے کراچی کے دے دی۔ یخرج من بین الصلب والترائب، باپ
کی پشت سے لے کے ماں کی سینوں کی ہڈیوں سے لے کے ان کو اچھالنے کا اہتمام کتنی تنہائی میں اور کتنے اخلاص میں تیرے رب نے کیا تجھے پتا نہیں ہے؟ بھائیو اگر یہاں دکھاوا آ جاتا، ایمان سے بتائیو کوئی ویلیو رہتی، کوئی عزت رہتی؟ تنہائیوں میں اور خلوتوں میں اور اتنی عمدگی کے ساتھ سینکڑوں گواہ بنا کے میں نے تجھے اخلاص کے ساتھ پھر مستودع و مستقر کتنے اہتمام سے تجھے سنبھالا، جہاں تجھے چپکانا تھا چپکایا، جہاں تجھے شیپ دینی تھی وہ دی، جہاں پھٹکی بنانی تھی وہ بنائی، پھر ان مراحل سے چلا کے تیرے سسٹم چلائے، پھر ان کے اندر میں نے خون کی روانیاں رکھی، پھر میں نے مقررہ دنوں پہ کتنے، میں نے کوئی اس کے بارے میں لوگوں کے جا کے ایجنڈا نہیں کیا، پراپوگنڈا نہیں کیا، میں نے تشہیرات نہیں کی، کتنی خاموشی سے دن کی روشنیوں میں اور رات کے اندھیروں میں میں نے تیرے یہ سلسلے اخلاص سے چلائے اور کتنی عمدگی سے بنائے، اور ان کو چلا کر کے 120 دن گزرنے کے بعد میں نے اپنے فرشتوں کو بھیج کر کے کتنی خاموشی کے ساتھ تیرا رزق لکھا، تیرا نصیب لکھا، تیرا مقدر لکھا، تیری زندگی لکھی، تیرے معاملات لکھے، تیرا خوش بخت اور بدبخت ہونے کے معاملات اور دنیا کے سلسلے لکھے، پھر میں نے تجھے مزید بڑھایا اور ناف اور ناڑو کے ذریعے تیرے رزق کا، تیری حرکت اور برکت کا اہتمام کیا۔ کون تھا اگر میں تجھے نہ بناتا تو میں مخلص نہ ہوتا تو تیرے ساتھ کوئی مخلص تھا؟ ماں تو سو جاتی تھی، باپ سو جاتا تھا، پالا کس نے؟ رب۔ اور کس کس کو؟ العالمین، کائنات کی کوئی بھی مخلوق ہے، وہ بحری ہے، وہ بری ہے، فضائی ہے، ہوائی ہے، آبی ہے، وہ خشکی کی ہے، کوئی بھی ہے، ان سب کا خیال وہی اللہ بنا رہا ہے۔ اور جہاں کوئی تصور بھی نہیں جا سکتا کہ چہرہ کیسا ہوگا، ناک کیسی ہوگی، مہرہ کیسا ہوگا، آنکھیں کیسی ہوں گی اور کلر کیسا ہوگا، لیکن میں تیرے سارے اہتمام صبغۃ اللہ، میں نے تیرے اندر ایسے رنگ بھرے مخلص ہو کے کہ ساری زندگی رگڑ رگڑ کے اتارتا رہے، اصل رنگ نہیں بدلتا۔ کالے کو گورا کرے، گورے کو چن ورگا، لکھا تو بڑی بار، لیکن یہ بیوٹی پارلر کا کمال 7 دن سے زیادہ تو نہیں رہتا نا، اصل جینور رنگ تو اندر سے نکلتا ہی ہے، ایسا پکا رنگ۔ دنیا کے رنگ اترے، تیرے کیے ہوئے کلر ماسٹر پینٹس جو ہے بڑے بڑے دعووں کے باوجود، موسمی اثرات اور تغیرات سے، لیکن جو جینون ہے وہ تو جینون ہے۔ میرے رنگ میں رنگے رہنا، اور میرا رنگ اخلاص پہ مبنی ہے، اور جیسے تو مجھے اچھا لگا میں نے بنایا، اور کتنے اخلاص سے بنایا کہ جب ماں کے پیٹ میں تھا میں نے تیرے لیے رزق کا ایک راستہ رکھا، کیونکہ تجھے ضرورت ہی اتنی تھی، اور جب آیا دنیا نے وہ راستہ کاٹا تو پھر بندے ذرا غور کر، جب کاٹنے لگے تو میں کتنا مخلص تھا، کوئی پاس نہیں تھا، چاہتے تو برابر سے کاٹ کے برابر کرتے نا، لیکن کیوں میں نے 4 انگلی چھڑوا دیا؟ نرس کاٹے تو تب بھی، ان پڑھ عورت کاٹے تو تب بھی، افریقہ کے جنگلوں میں کاٹے تو تب بھی، میں 4 انگلیوں سے کم کاٹنے کیوں نہیں دیتا؟ اس لیے کہ بعض جگہوں پہ ماؤں کا دودھ 3 دن تک نہیں اترتا، تو تجھے کوئی اگر کہیں جنگل میں بھی پھینک دے تو 3 دن تک جب تک ماں کا دودھ نہیں اترتا، کوئی ہڑتال ہو اور تیرے یہ بڑے بڑے سپر سٹور کام نہ کرے، دودھ نہ مل رہا ہو، تو یہ 3 دن کا کوٹا تیرے پاس ہے، تجھے مرنے نہیں دوں گا میں۔ رب العالمین۔ اور پھر جب یہ خشک ہو کے گرنے لگا، اس سے پہلے میں نے تیرے لیے 2 چشمے جاری کروا دیے، اور ان چشموں جیسا پوری دنیا میں کوئی فیڈ پوائنٹ تو لے کے آ، اتنا عمدہ، اتنا عمدہ۔ حضرات میں بات اخلاص کی کر رہا ہوں، دنیا بڑی مخلص ہے، شیلڈ والے بڑے مخلص ہیں، لیکن ان کے بنائے ہوئے نپل رب کو پہچاننا ہو تو شرم و حیا سے ہٹ کے پہچانیے۔ کتنی بار چینج کرنے پڑتے ہیں، کتنے معاملات بنتے ہیں،
اور تو اپنے رب کو تو پہچان کہ رب نے تجھے جو چین مند چیز دی ہے کتنی مخلص ہو کے اخلاص سے بنائی ہے، اور کتنی اس میں نرمی، کتنی لطافت، کتنی محبت، کتنا پیار، کتنی جو ہے نارمل ٹمپریچر اور بالکل تیار. یہاں لائٹ نہیں جی، دودھ گرم نہیں ہو رہا، ٹھنڈا تھا جی بچے کو نمونیا ہو گیا، یہ گرمی ہے جی ٹھنڈا کرنے کے لیے برف نہیں ہے. اللہ نے جو نارمل ٹمپریچر تھا، رب العالمین ایک چشمے سے 2 چشمے دیے. جب یہ بھی بند ہونے لگے تو واللہ خیر الرازقین، اس نے تجھے 2 ہاتھ 2 پاؤں 4 کر کے دے دیے. پاؤں سے چل، ہاتھوں سے فریج کھول، جو ملتا ہے پکڑ کھا، یہ تیرے لیے ہے. اور جب یہ 4 جواب دے گئے تو دنیا میں میرے لیے سوچ کے آیا اور میرے ساتھ مخلص ہو کے آیا. جنت میں تیرے لیے 8 نہروں کو نہ چلا دوں تو رب نہ کہنا. اور کیا بولے گا؟ الحمدللہ رب العالمین. بھائیو، اگر بات اخلاص کی شروع کر دوں تو مجھے تو 23 برس بیت گئے رب کا اخلاص دیکھتے دیکھتے. کیلے کو کھول کے دیکھا. میں نے دنیا کا شاید ہی کوئی ملک ہو جس کی پیکنگ مختلف نہ دیکھی ہوں، لیکن مجھے کیلے سے اچھی کوئی پیکنگ نظر نہیں آئی کہ جس میں اتنی ریڈی میڈ عمدہ لطیف کریم اور بہترین کسٹرڈ اور جیلی اور دنیا جہاں کی اور نارمل میٹھا اس میں لا کے رب نے پیک کر کے، اور اتنا ایزی پیک کہ کھولنا بھی مشکل نہ ہو. میرے دوست کبھی سوچ تو صحیح، تو سنترے کو لے، تو آم کو لے، پھر دنیا جہان کی محنتوں کو لے لے. کوئی انسان جتنا مرضی مخلص ہو جائے، تجھے آم جیسی پیکنگ کون کر کے دے گا؟ اور اگر تجھے سمجھ نہ آئے تو اسٹرابری جیسا سمجھ ہی نہیں آتی رب تو نے پیکنگ کیسے کر ڈالی. اوپر لگے ہوئے دانے تو نے ایک ایک دانا برابر جیومیٹریکلی چن دیا تو کیسے چن دیا؟ اور میرے خون کے لیے کیا کچھ نہیں بنا دیا؟ میرے جسم کے لیے کیا نہیں بنا دیا؟ اتنا مخلص اللہ، اتنا مخلص اللہ. اور بندہ رب سے ڈیل کیا کر رہا ہے؟ بندہ رب سے ڈیل کیا کر رہا ہے؟ جی اندر آیا، کہا اللہ اکبر. اللہ نے جو جہاں رکھا وہ وہیں رکھا. تجھے ماں کے پیٹ میں جیسے رہنا تھا وہاں رکھا. اتنا مخلص اللہ کہ تجھے رزق تو مل رہا تھا، کھانا مل رہا تھا، کیلشیم مل رہی تھی، تجھے پوٹاشیم مل رہا تھا، تجھے دنیا جہان کی وٹامنز مل رہی تھی، پروٹین مل رہی تھی. کیا نہیں مل رہا تھا؟ وہی تو غذا تھی جو ماں لے رہی ہے. لیکن ایک دن بھی اللہ نے دیکھا کہ اندر واش روم کی جو ہے پرابلم ہو سکتی ہے، تجھے کوئی ٹینشن نہیں دی ہے، تجھے کہیں بھاگنا نہیں پڑا، جانا نہیں پڑا، مخلص ہو کے دنیا میں رہ. لیکن جب تو دنیا میں آیا کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ میرا سب سے بڑا رشتہ اللہ کا. لیکن کیا ہے، تھوڑی دیر کے بعد اچانک ذہن میں آ گیا یار میری گاڑی تو لاک نہیں ہے. اب پتا چلے گا کہ تیرا بڑا رشتہ کہاں چلا گیا. حضرات، یہ میں نے تمہید میں جو باتیں رکھی ہے کہ رب نے خالص ڈیل کی ہے، رب خالص ڈیل مانگ رہا ہے. تو آئیں ہم رب کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اور یہ بات اچھی طرح سن لیجئے، جو انسان رب سے خالص ڈیل نہیں کرے گا اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں. اس کی چند بڑی مثالیں پھر چھوٹی. شیطان اللہ نے اس سے ڈیل کی تھی اور بڑا مخلص ہو کے اخلاص سے اس کو ایسا بنایا کہ فرشتے بھی اس کی مثال دیتے تھے. لیکن جب باری آئی رب سے ڈیل کے بدلے میں ڈیل، اللہ نے اتنی نعمتیں دی اور نعمتوں کے بدلے میں ایک حکم دیا کہ میرے حکم کو فالو کر، تو وہ جواب میں کیا بول بیٹھا؟ انا خیر منہ. اللہ ٹھیک ہے تو نے ہی بنایا ہے لیکن میرا مٹیریل اس سے اچھا ہے. میں آگ کا، یہ مٹی کا، آگ اوپر جائے مٹی نیچے رہے. اللہ نے ڈیل کیا کی؟ ایسے انسان کے ساتھ، ایسی ہستی کے ساتھ، ایسی ذات کے ساتھ کہ جو اپنا آپ دکھانے لگے اور میں آ جائے، دکھاوے میں آ جائے، نمود میں آ جائے، نمائش میں آ جائے، مقابلے میں آ جائے، مارکیٹ میں جو ہے اس سے بڑھ کے کچھ اور دکھانے لگے. تو اللہ کا اصول ہے المعاملۃ بنقیض القصد. آج میں 2 اصول زیادہ چلاؤں گا. ایک الجزاء من جنس العمل،
کہ بندے تو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا، ویسا اللہ تیرے ساتھ ہو جائے گا. اور دوسرا، اگر تو اپنی اوقات سے بڑھ کے چاہے گا، وقت سے پہلے چاہے گا، تو اللہ تیرے ساتھ معاملہ الٹ کرے گا. نصیب سے زیادہ نہیں، وقت سے پہلے نہیں. تو نصیب سے زیادہ مانگے گا، وقت سے پہلے مانگے گا، تو اللہ تیرے ساتھ معاملہ الٹ کرے گا. اور اگر اللہ کے آرڈر کے مطابق چلے گا تو جتنا جھکتا جائے گا اللہ تجھے اتنی بلندیاں دیتا جائے گا. الجزاء من جنس العمل. آئیے، شیطان اکڑ گیا. غلطی شیطان سے بھی ہوئی، غلطی آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی. اللہ نے جنت سے نکالا، اسے جنت سے دھتکار دیا، راندہ درگاہ بنایا، اللہ نے دوسرے کو زمین میں اتار دیا. لیکن کیا تھا، وہ اپنی غلطی کا اعتراف کر کے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گیا اور کیا کہنے لگا کہ اللہ میں اپنی ظرف میں واپس لوٹنا چاہتا ہوں. میرا ظرف بندگی ہے، تو نے مجھے مخلص ہو کے ڈیل کیا تھا، مجھ سے غلطی اور کمی بیشی ہو گئی، میں مخلص بننا چاہتا ہوں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ اگر تو نے کرم نہ کیا، تو تو مخلص تھا، میں مخلص نہیں رہا، ظلم مجھ سے ہوا ہے، ہم سے ہوا ہے، تو اللہ معاملہ خسارے میں چلا جائے گا. بھائیو، آدم اول ابونا آدم علیہ السلام نے بتایا کہ رب سے اگر معاملہ دکھاوے میں ہے، اخلاص میں نہیں، اور مخلصوں کے غلطی کے اعتراف میں نہیں، اقرار میں نہیں، تو بندہ خسارے میں ہے. حضرات، نمرود سے بھی غلطی ہوئی، دکھاوے میں آ گیا. چل رہا تھا، لیکن جب دکھاوے میں آیا کہ حکومت میری، میں بادشاہ، میں انسانوں کو مار سکوں، میں زندہ کر سکوں، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ معاملہ بنقیض القصد کیا. کہا تو کسی کو تو کیا مارے گا، زندہ کیا کرے گا، یہ ایک مچھر کو سنبھال، اپنی زندگی تو سنبھال تو. لیکن دوسری طرف والجزاء من جنس العمل، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے لیے مخلص ہو کے 17 چیزوں کو قربان کر گئے. رب کے لیے مخلص ہو گئے. ایک طرف دکھاوا ہے، دنیا ہے، سارا کچھ ہے، دوسری طرف کیا ہے، باپ چھوڑ دیا اللہ کی توحید کے لیے، رشتہ دار قربان کر دیے، گھر قربان کر دیا، پیشہ قربان کر دیا، دہاڑی قربان کر دی، مال دولت قربان کر دی، عہدہ قربان کر دیا. اگر چاہتے نا ابراہیم علیہ السلام تو وزیر مذہبی امور ہو سکتے تھے. کس کے بلا؟ نمرود کے. کیوں؟ باپ گارڈ میکر تھا، ان کو خدا بنا کے دیتا تھا. اور جن کے بڑے گارڈ میکر ہوں، ملتان سے ہمارے وزیر مذہبی امور اور ملتان سے ہمارے وزیر اعظم، کس لیے کہ جناب وڈیرے ان کے تعلقات ہوتے ہیں، بن سکتے تھے. حکومت جو ہے وہ ٹھکرا ڈالی، اپنی زندگی ٹھکرا ڈالی، آگ کو قبول کیا، بیوی کو قربانی، بیٹے کی قربانی، پھر جا کے کئی مینڈے کی قربانی آئی تھی جسے ہم سال میں کئی بار بھی دیتے ہیں، صدقہ بھی دیتے ہیں، اور سال میں کئی جانور ذبح کرتے ہیں قربانی پہ. اتنی قربانیاں دے کے رہے اکیلے. بھائی سننے والی بات، مخلص تھے، کوئی ساتھ نہیں. حنیفہ اکیلے رہے. اور حنیف کا معنی ہوتا ہے لنگڑا. حنیف کا معنی ہوتا ہے، احنف کسے کہتے ہیں؟ لنگڑے کو. ایک ٹانگ چھوٹی ہے دوسری بڑی ہے تو پھر ہی لنگڑا بنے گا نا، لنگڑا کے چلے گا. ایک وزن اٹھاتی ہے دوسرا نہیں اٹھاتی، تو لنگڑا ہمیشہ ایک طرف ہی جھک سکتا ہے، دوسری طرف لنگ نہیں مار سکتا. رب کہتے ہیں ساری دنیا ایک طرف تھی، میرا ابراہیم مخلص ہو کے صرف میری طرف جھکا ہوا تھا. نتیجہ کیا نکلا؟ الجزاء من جنس العمل. مخلص ہو کے ابراہیم علیہ السلام آئے. اللہ نے کہا ابراہیم تو اکیلا نہیں، تو پوری امت ہے، تو اکیلا نہیں. ان ابراہیم کان امہ، اللہ فرماتے ہیں کہ پوری امت ہے. فرعون کو دیکھ لیجئے، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجئے، ابو جہل کو دیکھ لیجئے. معاملات اسی طرح چلتے رہے. بھائیو، ریا جو ہے یہ دیکھنے سے ہے، دیکھنے سے. لفظ ریا، آپ رؤیت حلال کمیٹی کا نام سنا ہوگا آپ نے، تو یہ رؤیت کا لفظ دیکھنے سے ہے. اور رؤیا خواب سے ہے کہ انسان سوتے میں جو دیکھ رہا ہے. تو یہ ریا کیا ہے کہ ریا انسان کر کچھ رہا ہو، دکھا کچھ رہا ہو، یا جو کر رہا ہے وہ دکھانے کی نیت سے کر رہا ہو.
اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کسی کو دکھائے بغیر مخلص معاملے کیے ہیں. اللہ بھی چاہتے ہیں کہ جو کرے تیری نظر میرے پہ، سوچ میرے پہ، فکر میرے پہ، ہر چیز میرے پہ، ساری چیزوں کا فوکس میرے پہ. بھائیو یہ آپ کے سامنے اس وقت لائٹ ہے، اس کے ساتھ کیمرہ ہے. اگر یہ کیمرہ ایک جگہ صحیح فوکس نہ ہو تو کیا خیال ہے یہ تصویر، یہ رزلٹ صحیح دے پائے گا؟ مثلا اس کی لائٹ تو کسی اور طرف ہو، مطلوب کہیں اور ہو، کیمرے آنکھ کہیں اور ہو، الزام کس پہ جائے گا؟ جو اس کو آپریٹ کر رہا ہے کہ جناب اس کی یہ اس وقت پاور صحیح نہیں، اسے سمجھ نہیں. دوستو اسی لیے تو احسان کی تعریف یہ کی گئی اسلام اور ایمان بتانے کے بعد، ان تعبد ربک کأنک تراہ. تیری سوچ، تیری نظر، تیری فکر، تیرا خیال، تیرا دل، تیرا دماغ، تیرے وجود، تیرے اعضاء، تیری باڈی، تیرے پاؤں، تیری انگلیوں کا رخ، تیرے ہاتھوں کا رخ، تیرا اشارہ، تیرا کنایا، سب کا سب فوکس صرف اور صرف اللہ کی ذات پہ ہو. جب ساری چیزیں مل کے ایک ہی نقطے پہ فوکس کریں. بھائیو سورج کی کرنیں دنیا میں کتنی بکھری ہوئی، کتنی ہے. آپ ایک عدسہ لے لیں، ہاتھ سے شیشہ لے لیں، بچے کو کاغذ دے دیں اور اسے کہیں کہ ایک نقطے پہ مرکوز کر، یہی بکھری ہوئی شعاعیں اس کاغذ کو جلا کے رکھ دیں گی، کپڑے کو آگ لگا دیں گی. تو کیا خیال ہے کہ ایک مومن ہو، اس کی ساری سوچیں، ساری شعاعیں، ساری نظریں، ساری توجیحات، ترجیحات، توجہات، سارے معاملات اور سارے زاویے وہ آ کے ایک رب پہ رک جائیں تو یہ معاشرے میں ایک انقلابی آگ بپا نہیں کر دے گا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، اکیلے ہیں مگر فوکس اللہ پہ، بات میں، ذات میں، گفتگو میں، لب و لہجے میں اور حرکت میں، سکنت میں، چلنے میں، پھرنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، لینے میں، دینے میں، کھانے میں، پینے میں، واش روم میں گئے تو تب بھی اور مسجد میں آئے تو تب بھی فوکس کون ہے؟ صرف اللہ کی ذات. محبوب کی پوری زندگی کا ایک قدم تو دکھا دو جہاں انہوں نے فوکس کسی اور کو کیا ہو، مخلص ہو کے. چھوٹا سا بچہ پاس بیٹھ گیا تو آپ کی ذات سامنے ہے، بچے کی تربیت میں بھی فوکس اللہ ہے. بچہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے اور بچہ بھی کس کا تھا؟ ام سلمہ کا. اور یہ وہی بچہ تھا جو ہجرت کے وقت باپ بھی اس سے چھن گیا، ماں بھی چھن گئی. آیا ابو سلمہ فوت ہو گئے، یہ بچہ ام سلمہ کے ساتھ محبوب کے پاس آیا، بڑی ڈش میں ٹرے میں کھانا لگا ہوا. بچے کی تربیت ایسی نہیں تھی، بائیں سے کھا رہا ہے، ادھر سے لے رہا ہے، ادھر سے لے رہا ہے اور بغیر بسم اللہ کے. لیکن محبوب کا فوکس کیا ہے؟ کہا یا غلام، او بچے، سم اللہ، تو کھانا کھانے سے پہلے رب بھول گیا؟ رب پہ نظر رکھ جس نے کھانا دیا ہے. اور اگلی بات، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، دائیں سے کھا، کیونکہ دائیں سے کھانے کا حکم رب نے دیا ہے، بائیں سے شیطان کھاتا ہے. وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور رب کا دیا ہوا ادب سیکھ کہ جو تیرے پاس ہے اسے پاس پاس سے اپنی طرف سے لے. بھائیو واش روم میں جانے لگے، اللہم، کیا نام ہے؟ فوکس کیا ہے؟ اللہ. اور فوکس کیا ہے؟ بسم اللہ. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. لوگوں مسجد میں آنے لگے، اللہم انی اسألک من فضلک، فوکس اللہ پہ. نکلنے لگے، نہیں آنے لگے تو اللہم افتح لی ابواب رحمتک. نکلنے لگے، اللہم انی اسألک من فضلک. کھڑے ہونے لگے، اللہ اکبر. نماز شروع کرنے لگے، سبحانک اللہ. اور قیام میں فاتحہ پڑھنے لگے، الحمدللہ. رکوع میں چلے گئے، سبحان ربی العظیم. سجدے میں چلے گئے، فوکس اللہ. کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلی. تشہد میں ہے التحیات للہ. سلام پھرنے لگا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور پھر سلام پھر گیا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضرات کوئی ایک جگہ، ایک عبادت، ایک ریاضت، ایک سلیقہ، ایک طریقہ، ایک قدم، ایک سٹیپ تو دکھا دو جہاں اخلاص سے پیغمبر نے فوکس اپنے رب کو نہیں کیا ہے. ان تعبد ربک کأنک تراہ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. حضرات یہ ہے اخلاص، پوری توجیحات اللہ کی طرف. مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے اندر یہ بیماری 4-5 طریقوں سے آئی.
اور شرک کے بعد سب سے خطرناک بیماری یہ ہے بھائیو، جسم کو بھی بیماریاں چلتی ہیں لگتی ہیں جسے ہم ہارڈ ویئر کہتے ہیں. جیسے لوہے، آپ کا سائیکل ہے، موٹر سائیکل ہے، اس کو زنگ پکڑ لیتا ہے، گاڑی کو زنگ، اندر انجن کی خرابی ہے، بربادی ہے، وہ بیٹھ جاتا ہے، رنگ پسٹن کام نہیں کرتے. تو دونوں کی الگ الگ سچویشن ہے. جسم کی بیماریاں، کینسر بڑا خطرناک، ہیپاٹائٹس بڑا خطرناک، فلاں بیماری بڑی تباہ کن، یہ سب بیماریاں اپنی جگہ پر. لیکن انسان کے وجود کو شرک کے بعد اگر سب سے خطرناک بیماری ہے جس کا پتہ بھی نہیں چلتا تو وہ ریا ہے. سب سے خطرناک بیماری. جس طرح وجود میں خون کی حرکت کا پتہ نہیں چلتا اور چیونٹی ہمارے جسم پہ چل رہی ہو تو دبیب النمل کا پتہ نہیں چلتا، ایسے ہی بندے میں ریا کیسے آتی ہے اس کا بھی پتہ نہیں چلتا. اور میں یہاں چھوٹی سی ایک بات سمجھا دوں کہ میں نے کچھ عرصہ تبلیغی جماعت کو جوائن کیا. شاید ہی کوئی گروہ، کوئی مسلک، کوئی جماعت ہو کہ جن کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے کا موقع نہیں ملا. تو ایک درس دیا جا رہا ہے کہ بزرگ کہتے ہیں کہ بندے میں سب سے پہلے ریا آنی چاہیے. محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے روکا ہے. آپ بیمار ہیں یا تو مسئلہ ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل کے قبول ہونے کی جو شرطیں دی قرار دو، ان میں سب سے پہلی شرط یہ ہے الاخلاص للہ، کہ آپ جو کام کرتے ہیں مخلص ہو کے اللہ کے لیے. اور بزرگوں کی طرف نسبت کیا جا رہا ہے کہ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے، بزرگ فرماتے ہیں کہ انسان میں سب سے پہلے ریا آتی ہے. ریا آتی ہے. جب ریا آتی ہے، دکھاوے کا شوق آتا ہے تو بندہ وضو کرتا ہے. جب وضو کرتا ہے دیکھ دیکھ کے کہ مجھے کون دیکھ رہا ہے تو مزے سے کرے گا، تو یہ ریا کی وجہ سے اس کے وضو میں بہتری آئے گی. اللہ اکبر. جب دین علم سیدھا نہ ہو تو عمل سیدھا کہاں ہوگا؟ جب علم سیدھا نہیں تو عمل سیدھا کیسے؟ جب مجھے پتہ ہی نہیں مائک استعمال کیسے کرنا ہے تو میں یہاں رکھ کے لگا رہوں گا. لیکن کوئی تو سمجھائے گا کہ نہیں جناب اس کا فوکس وہیں پہ کرے جہاں یہ چاہیے، منہ کے قریب، ماتھے کے برابر نہیں، قدموں میں نہیں، جو اس کی جگہ ہے وہیں فوکس کرو. بھائیو سنیے، یہ ریا اللہ ہمیں معاف کرے، اگر علم نہیں تو سب سے پہلے بندے کو کھاتا ہی ریا ہے. میں یہ مثال دے دوں بزرگوں کی. چلو انہوں نے بزرگوں کی بات کی تو میں نے ان سے اس وقت بات کی کہ میں نے کہا ہمارے بھی بزرگوں نے ایک بات بتائی ہے. کہنے لگے جی وہ کیا؟ میں نے کہا جی دو شیطان تھے اور دونوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، ایک کی عالم پہ اور ایک کی جاہل صوفی پہ. عالم پہ اور جاہل صوفی پہ. یہ دونوں شام کو جب اکٹھے ہوتے، ایک ماشاءاللہ صحت مند ہوتا جا رہا ہے اور دوسرا کمزور ہوتا جا رہا ہے. عالم کا شیطان دن بدن کمزور اور صوفی اور زاہد ان پڑھ کا شیطان مضبوط ہوتا جا رہا ہے، صحت مند. اس نے پوچھا یار تو کیا کرتا ہے دن بدن اتنا کھاتا کیا ملتا ہے؟ کہتا جی صوفی صاحب عبادت میں لگے ہوتے ہیں، مزے سے جاتا ہوں، کھانا پڑا ہوتا ہے کھاتا ہوں، انہیں فکر نہیں ہوتی، آخر میں جاتے ہوئے کوئی چٹکلا لگا دیتا ہوں، ہوتے وہ ان پڑھ ہے پتہ ہوتا نہیں، ان کی ساری عبادت برابر کر کے آ جاتا ہوں. بھئی تو کیا کرتا ہے، تو کیوں کمزور ہو رہا ہے؟ کہا یار وہ مجھے گھر میں گھسنے ہی نہیں دیتا، وہ پاس ہی نہیں آنے دیتا. اللہ نے اسے علم دیا اس وجہ سے مجھے قریب نہیں بھٹکنے دیتا. نہ کھانے کے قریب نہ گھر کے قریب. آپ نے پڑھا ہے کہ جو شخص اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے، شیطان دروازے پہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر یہ بسم اللہ بھولے تو ہم بھی ساتھ داخل ہو جائیں. اور جو بسم اللہ پڑھ لیتا ہے اس گھر میں شیطان نہیں جاتا. اور ہم پڑھتے نہیں. پھر صبح اٹھ کے مولانا کے پاس، مولانا جی دم کر دو. اب بچہ ساری رات روندا رہا، میرے بھی سینے تے وجن پیندا رہا. بھئی اب انہوں نے بستر تو ہمارے پورے سورے ہوتے ہیں، چار پائیاں پوری سوری ہوتی ہیں، انہوں نے وہاں رہنا بھی ہے وہاں سونا بھی ہے، کہاں چڑھ کے سوئیں گے؟ سینے بھی چڑھ کے سوئیں گے. بسم اللہ پڑھ کے لاک لگایا، شیطان اندر نہیں آیا، علم تھا اور اس کے مطابق عمل تھا، کھانا کھانے لگا. بسم اللہ پڑھ لی، شیطان پاس نہیں پٹکے گا، اگر نہیں پڑھی تو وہ کھائے گا اور پھر 10 کلو بھی گوشت رکھے کہے گا آج پورا نہیں آیا، پتہ نہیں کی گل ہے. تو یہ وجہ ہے کہ آپ نے، اور اسی دونوں شیطانوں نے باتیں کی. وہ کہنے لگا جی شیطان میرا جو عالم ہے وہ مجھے پاس ہی نہیں پٹکنے دیتا. کہنے لگے چلے آج دونوں کے پاس چلتے ہیں، آپ پہلے میرے پاس وزٹ کریں پھر میں آپ کے کو وزٹ کرتا ہوں. تو پہلے یہ صوفی زاہد اور عابد کے پاس گئے. وہاں جا کے دیکھا وہ نماز میں قیام میں لگے ہوئے ہیں، ایک پاؤں پہ کھڑے ہوئے ہیں. تو کہنے لگے کیا کہنے، زبردست، کتنا ماہر، کتنا عالم، کتنا عابد، کتنا صوفی، کتنا
کتنا زاہد، کتنی عبادت کیے جا رہا ہے۔ مزے سے کھایا، کہا تم بھی کھا لیا۔ کھانے کے بعد کہنے لگے اچھا یار تم انہوں یہ گل دس آپس میں ایک دوسرے سے، یہ کب سے عبادت کر رہا ہے؟ کہا 70 سال ہو گئے۔ کہنے لگا مجھے ایک بات تو بتا، یہ 70 سال سے عبادت کر رہا ہے، ملے گا کیا؟ کہنے لگے جی جنت۔ کہنے لگے وہ آپ نے سنا نہیں ہے کہ جس نے کلمہ پڑھا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، صرف کلمہ پڑھ کے مر جائے تو جنت؟ کہنے لگا جی۔ کہنے لگے یہ اللہ کا انصاف ہے بھلا؟ ایک صرف کلمہ پڑھے جنت اور دوسرا 70 سال محنت کرے پھر بھی جنت؟ کہنے لگا یار انصاف تو نہیں ہے۔ کہا ذرا صوفی صاحب سے پوچھو۔ صوفی صاحب سے پوچھا، علم تھا نہیں۔ کہنے لگے باقی انصاف تو نہیں ہے۔ اور یہ کلمہ کفر ہے کہ انسان رب کو کہے کہ رب منصف نہیں ہے۔ یہ اس نے کہا، اس شیطان نے بولا اٹھ، میں نے اس کی 70 سال کی عبادت تباہ و برباد کر کے رکھ دی ہے، یہ اس کے منہ پہ لگنے والی ہے، اس کو کچھ نہیں ملنے والا۔ کہا چلتے ہیں عالم کے پاس۔ باہر گئے، دوپہر کا ٹائم، دستک دی، بیل دی، اندر سے آواز آئی قیلو فإن الشیطان لا یقیل۔ اوے دستک دینے والے، دروازے پہ بیل دینے والے، جا کے قیلولہ کر، قیلولے کا ٹائم ہے، اس وقت صرف شیطان ہے جو قیلولہ نہیں کرتا۔ اسے کہنے لگا دیکھ اسے اندر سے پتا چل گیا شیطان آیا ہے۔ نہیں سمجھے؟ تو کتاب و سنت کا علم یہی وہ چیز ہے جو انسان کو ہلاکتوں سے، تباہیوں سے، بربادیوں سے اور ریا سے بچا سکتا ہے۔ اور بھائیوں میں کیٹیگری کر دوں، تقسیم کر دوں کہ یہ ریا، یہ دکھاوا بندہ کس لیے کرتا ہے؟ اس لیے کہ میں رب کے علاوہ دنیا بھی مجھے داد دے، اور دنیا سے مطالبہ، خیر کا مطالبہ، پیسے کا مطالبہ، عہدے کا مطالبہ، رتبے کا مطالبہ، کہ میں جو ہوں دنیا اس پہ عش کرے، میرا نام بنے اور میری عزت بنے، دنیا میرے تذکرے کرے۔ یہ چیزیں تذکرے، سب سے پہلی ریا کی قسم جو بدترین قسم ہے وہ ہے دین اور عقیدے کے معاملے میں، کہ بندہ جو دکھا رہا ہے ویسا ہے نہیں، جو دکھا رہا ہے، جو شو کر رہا ہے ویسا ہے نہیں۔ اس کی مثال، آپ ماشاءاللہ انجیکشن لینے گئے، اوپر بڑا نام، بہت کچھ، لیکن اندر بیچ میں کچھ بھی نہیں، وہ زندگی دینے کی وجہ۔ اس سے بڑھ کے اور ملاوٹ کیا ہوگی، 2 نمبری کیا ہوگی؟ کہ میری اپنی اہلیہ کا تقریباً 8واں آپریشن تھا، بڑا ایکسیڈنٹ ہوا، تو اس سلسلے میں انستھیزیا دینے والے ہیں، ماشاءاللہ انستھیزیا دے رہے ہیں، 2 گھنٹے لگ کے وہی نہیں، نشہ ہی نہیں چڑھ رہا۔ پتہ کیا چلا جی؟ مالی ملاوٹ والا مل رہا ہے، ڈاکٹر بھی پریشان۔ اس کے بعد کہنے لگے جی چلیں یہ انجیکشن لے آئے، یہ کافی مہنگا ہے، یہ کریں گے تو اس سے جو جسم میں سن ہو جاتا ہے، چلے ہم اپنا کام کر لیں گے۔ وہ لا کر کے 2-3 لگا دیے، پھر کام نہیں ہو رہا۔ اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ ریٹ پورا، لیکن اندر نہیں۔ تو انسان کی نظر میں اس کی ویلیو بنی یا اس کے بارے میں منفی رائے ہوئی؟ منفی رائے بنی کہ یہ چیز لکھا کیا گیا ہے اور اندر کیا ہے۔ تیرا رب تو تجھے جانتا ہے، وہ دلوں کے راز جانتا ہے، علام الغیوب ہے۔ اگر تو دکھائے گا کچھ اور حقیقت میں ویسا نہیں، تو رب کی نظر میں تیری ویلیو بننے والی نہیں، تو گرنے والا ہے۔ اس لیے عقیدے میں اور دین میں اور اسلام میں سب سے پہلی ریا، اور یہ آج کل اللہ میں معاف کرے بہت ہو رہا ہے۔ اور اللہ نے جب نقشہ کھینچا نا، سورہ بقرہ جب بیان کی، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب مومنوں سے ملیں گے کہیں گے ہم تمہارے مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، وہاں ہم ان کے پاس تو صرف اس لیے گئے تھے کہ انہیں پتہ چلے ہماری نفری ہے، ہم ان کے ساتھ تو نہیں ہیں، ہمارے دل تمہارے ساتھ ہیں، وہاں تو ہم صرف دکھاوے کے لیے گئے تھے، صرف دکھاوے کے لیے۔ تو بھائیو یہ ریا دنیا کی بدترین ریا ہے، اور اس کو رب نے نفاق کہا ہے اور منافقت کہا ہے، اور اس کا انجام جو ہے وہ جہنم کا درک اسفل ہے، کہ جس سے نیچے اور کوئی گڑھا نہیں، سب سے آخری گڑھا۔ اور جہنم کتنی گہری ہے، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں بیٹھے ہیں، تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ موجود ہے۔ حضرات محبوب نے ایک آواز سنی، اور ترمذی میں بھی موجود، ایک گونجدار آواز آئی۔ آپ نے پوچھا صحابہ پتہ ہے یہ آواز کس چیز کی ہے؟ کہنے لگے محبوب پتہ نہیں۔ کہا یہ جہنم کے کنارے سے ایک پتھر گرایا گیا، پتھر گرایا گیا، 70 برس بیت گئے، اب وہ جا کے کہیں جہنم کے پیندے میں گرا ہے۔ اتنی گہری جہنم،
اور درک اسفل میں کون؟ یہ دکھاوا کرنے والا، یہ منافق، یہ ریا، یہ اللہ کے دین کو مذاق بنانے والا، یہ اس کا انجام ہے، اس دین کا فائدہ نہیں۔ اور بھائیو، دوسرے نمبر پہ ریا یہ ہوتی ہے فرض معاملات میں، اللہ کے احکام میں۔ اللہ نے حکم دیا کہ نماز پڑھ، نماز پڑھ۔ اب یہ نماز پڑھنے لگا دنیا کو دکھانے کے لیے، روزہ رکھا دنیا کو دکھانے کے لیے، حج کیا دنیا کو دکھانے کے لیے، جہاد کیا دنیا کے لیے، صدقہ کیا دنیا کے لیے، قرآن پڑھا اور پڑھایا، اچھے سے اچھا عمل کیوں نہیں؟ اگر وہ ریا آئی تو وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ یہاں پہ وہ حدیث آپ نے سنی ہے، میں اشارہ کر دوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جہنم کا افتتاح 3 بڑے عظیم لوگوں سے کیا جائے۔ میں عظیم کیوں کہہ رہا ہوں؟ حق تو بنتا ہے نا کہ جہنم کا افتتاح اللہ نمرود سے کرتے، ابو جہل سے کرتے، ابو لہب سے کرتے، فرعون سے کرتے، شیطان سے کرتے، کیونکہ یہ بڑے بڑے مجرم ہیں۔ لیکن اللہ نے جہنم کا افتتاح ان سے نہیں کرنا۔ جہنم کا افتتاح کس سے کیا جائے گا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جس کے پاس سب سے بہترین ڈگری ہوگی کہ یہ قرآن پڑھنے والا ہے، پڑھانے والا ہے۔ اللہ بلائیں گے، کیا لے کے آیا؟ کہا اللہ تو نے حکم دیا تھا قرآن پڑھ، قرآن پڑھا، میں نے پڑھا بھی پڑھایا بھی۔ اللہ کہیں گے کذبت، جھوٹا، فراڈیا، 2 نمبر، بکواس، جعلی گفتگو، ہیرا پھیری میرے سامنے نہیں چلے گی۔ تو نے تو قرآن اس لیے پڑھا تھا، اس لیے مترنم مجود، اپنے آپ کو بڑی خوبصورتی، بڑی لے، تو بڑی مستی میں آیا تھا کہ لوگ تجھ کو قاری کہیں، فقط قیل، جو تیری سوچ تھی وہ تجھے مل گئی۔ دنیا نے قاری بھی لکھ دیا، المقری بھی لکھ دیا، تجھے زینت القراء بھی لکھ دیا، بڑے لقاب مل گئے، لیکن آج میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں، کیونکہ میں تو مخلص تھا تیرے ساتھ۔ میں نے تجھے گلا دیا مخلص ہو کے، آواز دی مخلص ہو کے، ترنم دیا مخلص ہو کے، میں نے تو دنیا کو نہیں بتایا، لیکن تیری اس وقت سوچ کیا تھی؟ آج فیصلہ تیری سوچ پہ، تیری نیت پہ پڑ رہا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اگر نیت خالص ہوتی تو آج اجر پڑتا۔ دوسرا آدمی لایا، اللہ حکم دیں گے اٹھاؤ جہنم کا افتتاح کرو، اوندے منہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ دوسرا تو لے کے کیا آیا؟ کہے گا اللہ تجھے پتا ہے میں اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے تیرے سامنے پیش کر دی۔ اللہ کہیں گے کیا کیا؟ کہا تیرے لیے جہاد کیا۔ اللہ کہیں گے جھوٹے، کذبت، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو اس لیے لڑا تھا کہ لوگ کہیں بڑا بہادر ہے، بڑا انتھک مجاہد، بڑا محنتی شہید، لڑا ہے یہ۔ تیرے دل میں یہ خیال آیا میں نے اپنا حصہ نہیں لیا، جا فرشتوں کو حکم ہوگا اٹھاؤ اس کو بھی جہنم میں ڈال دو۔ اور تیسرا تو کیا کر کے آیا؟ اللہ ویلفیئر کے کام، غریبوں پہ، مسکینوں پہ، یتیموں پہ، بیواؤں پہ، ضرورت مندوں پہ، محتاجوں پہ اللہ میں نے مال جمع پونجی لوٹایا۔ پیسہ تو بڑا پیارا ہوتا ہے، جیب سے نہیں نکالا جاتا، لیکن میں نے نہ دن دیکھی نہ رات دیکھی، میں سخاوتیں کرتا آیا۔ اللہ کہیں گے کذبت، جھوٹے، جھوٹ بول رہا ہے، تو نے اس لیے کیا تھا کہ دنیا میں تیرا نام بنے، اخباروں میں آئے، میڈیا میں آئے، جھلکیوں میں آئے، تو نے دنیا سے نام کمانا تھا۔ وہ لوگوں نے تجھے کہہ دیا آج میرے پاس کچھ نہیں، جہنم کا افتتاح اس سے کیا جائے گا۔ اور بھائیو اگر اب بھی یقین نہیں تو ہر جمعے کی دوسری رکعت میں آپ ایک سورت پڑھتے ہیں، امام صاحب پڑھتے ہیں، آپ سنتے ہیں، حل عطا کا حدیث الغاشیہ، کیا تجھے لپیٹنے والی چیز کی خبر نہیں ملی؟ کون سی غاشیہ؟ کہ یہ ریا، یہ دکھاوا، یہ نمود، یہ شہرت، یہ نمائش، اس نے انسانوں کو لپیٹ میں لے لیا، لیکن یہ لپیٹ ان کی کیسے ختم ہوگی؟ حل عطا کا حدیث الغاشیہ، جب قیامت لپیٹ میں لے گی، وجوہ یومئذ خاشعہ، پھر چہروں کے رنگ اڑ جائیں گے، ہم رنگ اڑا دیں گے، خوف طاری، پریشانی کا عالم، رنگ بدل جائیں گے، چہرے اتر جائیں گے، اور کیا ہوگا؟ کون لوگ؟ عاملۃ ناصبۃ، یہ عمل کرنے والے، اور عمل بھی کیسا؟ خود کو کھڑا کر کے گاڑنے والے، تہجد پڑھنے والے، قیام کرنے والے، لمبے رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے، ماتھوں پہ محراب بنانے والے، گھٹنوں اور ٹخنوں پہ نشان ڈلوانے والے، یہ اللہ کے سامنے لمبا لمبا رونے والے، یہ گڑ گڑانے والے۔ اللہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، حق تو بنتا تھا نا انہیں جنت ملتی، انہیں جنت ملتی، اللہ کہہ رہے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ اخلاص نہیں تھا، ریا، دکھاوا، ریا اور میرے ایک دوست ہے ماشاءاللہ، بڑے اچھے ساتھی، تو
نماز کے بالکل قریب نہیں جاتے تھے. اس نے اتفاق سے ان کا کہیں من پسند سلسلہ چلا تو پتا چلا کہ یہ جن کی بیٹی ہے جس جگہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں وہ تو بڑے نمازی لوگ ہیں, بڑے متقی لوگ ہیں. تو اس نے کیا کیا, اپنا علاقہ چھوڑنا اور فجر سے لے کے عشاء تک 5 نمازیں وہاں ان کی قریب ترین مسجد میں پڑھنی اور اذان سے پہلے جا کے بیٹھ جانا. اور جو وہاں مؤذن تھے ان کو کہنا یار مجھے اذان کہنے دے, لمبی لمبی اذانیں کہنی اور ماشاءاللہ نوافل پڑھنے اور پھر ذکر اذکار, سب نے اٹھ کے چلے جانا. اس نے آخر وقت تک وہیں. میں نے پوچھا یار یہ تو نے کیا نیا سلسلہ شروع کیا ہے؟ کہنا پاجی ادھر ہی لبنی ہے, پتا کرا لیا میں بیک گراؤنڈ کا, انہوں نے عہدہ نہیں مننا. تو چونکہ وہ حاجی صاحب ہیں, وہ بڑے متقی ہیں, بڑے نیک ہیں, بڑے پرہیزگار ہیں, اور ان کی ڈیمانڈ اور شروط کا میں نے پتا چلایا کہ یہی ہے کہ بچہ نیک ہو, متقی ہو, پرہیزگار ہو, تو چلے ٹھیک ہے, ایسے نہیں تو ایسی صحیح, لمبی لمبی. اور پھر جو ہے بڑے ادب سے احترام سے جھک جھک کے مل رہا ہے. کیا ہے, انما الاعمال بالنیات فمن كانت ہجرته وانما لكل امرئ ما نوى. ہر شخص کا دکھاوا بھی منہ پہ مار دیتے ہیں. اور کچھ گئے عمل کرنے کے بعد بیان کر رہا, اب مجھے حج کرتے تو کسی نے نہیں دیکھا, اب میں حج کر آیا, آگے بتاؤں پاجی تو پتا ہے سال کنا رہا اس سے کہاں بھائی, پوچھتا ہے تو فتوا پوچھتا ہے تو مسئلہ پوچھتا ہے تو آپ بتائیں. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, لیکن میں نے یہ کر دیا, میں نے وہ کر دیا. جناب آپ کو پتا ہے وہاں سے کتنا ہے سفر وہاں کا عرفات کا؟ نہیں جی 22 کلومیٹر ہے. 22 پاجی پتہ ہی نہیں لگا, بس ٹور پہ اسی چائے کے ہاتھ میں کپ پکڑے ہوئے ہیں, 5 منٹوں کے اندر جناب عرفات آ گیا. بس پھر آپ نہ پوچھیں, کنکریوں کا بتا رہے ہیں وہاں پہ صفوں کا. یہ ہے عمل کر لیا, پتہ نہیں ویسا کیا ہے کہ نہیں کیا, لیکن بیان میں جو ہے ماشاءاللہ ایسا رنگ بھرا جائے کہ اگلا انسان دنگ رہ جائے. اور جو کر کے آیا وہ سمجھے میں تو کیتا ہی کوئی نہیں, حج تو یہ کر کے آیا, عمل تو یہ کر کے آیا. باجی ایک اور گل سنو, مینو کسی شاید نہیں سی پتا, اچانک میں گیا زمزم مل گیا, میں ٹوپی پیچھے کر کے ایک داغ سی وہ لیندا ہی نہیں سی, میں ماڑا جہا لایا تھا. بھئی اور سنیں, ہم عمل پہ ہم جو ہے تشکیل پہ جا رہے تھے, ہم 5 لوگ تھے, گاڑی جا رہی تھی. اللہ اکبر, اللہ کا کرشمہ دیکھو, تیل ختم ہو گیا, تیل ختم ہو گیا. بھائی پریشان کھڑے, اب کیا کریں؟ اچانک ہمارے جو ہے امیر صاحب کہنے لگے یار ٹینشن لینے کی کیا بات ہے, گاڑی میں زمزم پڑا ہے نا. جی پڑا ہے, ڈالو. اللہ کا کرنا, ہم نے زمزم ڈالا. اس کے بعد گاڑی چلتی گئی چلتی گئی چلتی گئی. ایک بھائی بیچ میں بول پڑے, او بھائی تیل کا بھی پتا, اگر وہ نہیں بولتے تو یہ گاڑی قیامت تک چلتی رہتی. او بھائی میرے سے پٹرول میں ڈیزل ڈل گیا, گاڑی 2 قدم نہیں چلی. یہ پانی ڈال کے چلایا جا رہا ہے. عمل کی ریا, دکھاوے کی ریا, بیان کی ریا اور جھوٹ اور فراڈ ملا کے ایسی ایسی داستانیں ہانکنا کہ انسان تو داد دے رنگ دے لیکن رحمان کو انسان بھول جائے. یہ بیان کی ریا بھی انسان کو کہیں کا نہیں رہنے دیتی. یہ ہمارے اندر آج موجود ہے. اس کے بعد صدقے اور خیرات, اس کا دکھاوا اور ریا, اور یہ تو ہمیں اللہ معاف کرے اتنا ہے اور اس حد تلک ہے کہ ہمارا ظاہر کچھ ہے, باطن کچھ ہے. ادھر کیا کریں گے, شرک کے اڈوں پہ, زنا کے اڈوں پہ, جوئے کے اڈوں پہ لگا ہے. لیکن دوسری طرف جب جمعے کا دن ہوتا ہے, ابھی سوال بھی ہوا ہے, پہلی صف میں بیٹھ کے آ کے ماشاءاللہ بڑے مزے سے, قاری صاحب تھوڑے نال گل کرنی جی. یار آ چیزاں جہاں نے پلر کوئی ایڈا صاف نہیں, صحیح نہیں لگ رہا, تھوڑی مہربانی یار یہ کوئی صحیح کراؤ. اور پھر ایسا مشورہ دیں گے کروا کے, یہ لے پکڑیے, دنیا کے کیا کہنے, زبردست. اور پھر 7 دن جو ہے ان کا تذکرہ ہی ہوتا رہے, جی کوئی اللہ کا بندہ آیا سی ادھر, اگلی بار پھر یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا. تو یہ سلسلے میں اور آپ جانتے ہیں ویلفیئر کے نام کے اوپر لوگوں کی, یہ مسکینوں کی, یتیموں کی فلاح و بہبود کے لیے, اور جناب لگا دیے جا رہے ہیں, پھینکے جا رہے ہیں. اور یہ ساری مثالیں میں پہلے دے چکا. تو یہ نوافل اور اس طرح ویلفیئر کے کاموں میں آ کر کے رحمان کے اصلی احکام اور ان کو جو ہے نواہی کو بھول جانا, لیکن ان معاملات کو جو ہے کیش کر کے دنیا کے اندر نام پیدا کرنا, جیسے ہمارے عموماً سیاستدانوں کو آپ نے دیکھا. ہمیں اللہ معاف کرے, کیا ہے جی, بڑے نامدار, بڑے اچھے جی, بڑے مہربان,
بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ میں جناب بڑے عظیم عالر ہیں اور بڑا جو ہے ان کی جو ہے سوچ ہے، بڑی اپروچ ہے، بڑے معاملات کے اوپر درک ہے یقین، لیکن اب یقین کیجئے انہیں الف اور یا کا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ دین کے مسئلے کا کیا ہے، لیکن فتوے پہ فتوے دیے جا رہے ہیں، میں نے جو کہہ دیا ہے اب جو میری سمجھ میں ویسے ہے نہیں، حاشا وکلا، یہ دین کھیل نہیں، یہ ریا نہیں، یہ نمود نہیں، یہ نمائش نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تو نہیں کہا تھا۔ قاضی اور جج تین طرح کے ہیں، دو جہنمی ہے، ایک جنتی ہے۔ جہنمی کون ہے کہ فتویٰ دیا، فیصلہ دیا، حکم سنایا، دلائل بینات کو دیکھتے ہوئے جان بوجھ کے غلطی کی یا پھر لا علمی میں بھی غلطی کی اور لیکن پتہ نہیں تھا، علم نہیں تھا، دے بیٹھا، پکڑا گیا۔ دوسرا آدمی ہے علم تھا، یقین تھا، برہان تھی، دلیل تھی، بینہ تھی، سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا اور پھر اس کو ثواب اور حق کو پانے کے لیے تو اللہ اس کو جنت دینے والا ہے۔ تو بھائیو یہ نمود اور نمائش کی تقریباً میں رات دیکھ رہا تھا کہ کتنی چیزیں لوگوں کے سامنے لاؤں تو 100 سے قسمیں اوپر جا رہی تھی، لیکن میں نے سوچا کہ نہیں، اس بات کو اتنا نہیں پھیلایا جائے کہ لوگ گھبرا جائیں کہ کون سی یاد رکھے کسے بھول جائیں، تو موٹی موٹی 4 قسمیں آپ یاد کر لیں عقیدے میں۔ اور اس کی ایک مثال، رات ہمارا ایک پروگرام تھا امرکوٹ خانقاہ ڈوگرا کے قریب، تو وہاں ایک جو ہے مرزائی، اس نے کلمہ پڑھا اور دین اسلام کو قبول کیا۔ تو میں نے اسے ایک بات کہی کہ بیٹا بھائی دوست ایک بات سن، مسلمان ہونے کے لیے دنیا مختلف بہانوں سے مسلمان ہوتی ہے۔ کسی کا مقصد ہوتا ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے، اور کسی کا مقصد ہوتا ہے کہ مجھے اللہ اپنی رضا سے جنتیں دے دے، میرے ساتھ میرا رب خوش ہو جائے، اور کسی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں ادھر رہ کے بھی حال کوئی نہیں، چلو 4 دن مسلمان بنتا ہوں، میرے پچھلے بھی میرے بارے میں سوچیں گے، خیال کریں گے، اور ادھر بھی روٹی روزی جو ہے چلی رہے گی۔ تو یہ سلسلہ چلاتے ہیں، یہ چیز مسالک میں بھی چل نکلی، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور یہ میں بات بڑی وثوق سے کہہ رہا ہوں، میں نے ابتدا سے چونکہ درباروں مزاروں پہ 10 سال گزارے، آغا خانیوں میں رہا، شیعوں میں رہا، اور اسی طرح دیوبندی حضرات میں، بریلوی حضرات میں، تقریباً ہر مسلک کو بڑے قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ جب سب سے پہلا ایک مقلد انسان آ کے اس نے دعویٰ کیا کہ جناب میں اہل حدیث ہو گیا، اور ہماری جماعت نے اسے دیکھا دیکھی مقام دیا، سٹیج دیا، عزت دی، احترام دیا، اشتہار چھاپے، پروگرام رکھوائے، میں نے اسی دن اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا، اپنی دبی آواز میں کہا تھا کہ لوگوں اس بات پہ سوچو، جماعت کو، علماء کو، اہل علم کو اور اہل سیادت اور قیادت کو سمجھنا چاہیے، یہ دین مذاق نہیں، کھیل نہیں کہ ساتھ میں لکھا سابقہ حنفی، سابقہ دیوبندی، سابقہ بریلوی، سابقہ مقلد، اور اس کے بعد جو ہے عزت اور شہرت، پلیٹ فارم۔ اس پلیٹ فارم کو لینے کے لیے ایک عالم کو 20 سال لگتے ہیں، پھر جا کر کے کہیں اللہ اس کو اس سٹیج میں کامیابی دیتے ہیں یا نہیں دیتے الگ بات ہے۔ پوچھیے آپ ہارون صاحب سے، کتنے سال مدارس میں؟ 8 سال۔ پھر اس کے بعد جگہ ڈھونڈتے، تلاش کرتے، ایک محلہ، ایک گلی، ایک گاؤں، اس کے بعد آہستہ آہستہ تعارف، پھر آگے کہیں جا کر کے 20-22 سال کے بعد جا کے کوئی سٹیج ملتا ہے، لیکن بس پینترا بدلا، ایک دن میں نام بدلا، تو کیا وہ ساری سچویشن، تربیت چینج ہو گئی تھی؟ نہیں۔ پھر تھوڑے دن کے بعد دیکھا ادھر پلاٹ مل گیا، یہ چیز مل گئی، ٹھیک ہے چلو، نہیں ملا تو ادھر چلے جاؤ، اگر ابا زندہ ہے اور ادھر ابا کے ہوتے ہوئے ہماری نہیں چلتی تو چلو وہاں بھی ہو جاؤ۔ جب ابا جی گئے وہ سیٹ خالی ہوئی اور پوری وہ جو ہے گدی چلنے لگی اور ہاتھ سے جانے لگی تو پھر لوٹ جاؤ۔ یہ ریا کا دین، یہ دکھاوا، یہ علم، یہ معلومات، یہ دروس، یہ بیانات، یہ محاضرات، یہ خطابات، یہ دنیا کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے لیکن رب کو نہیں، اور اس کی سزا کوئی چھوٹی نہیں۔ منافق ترین انسان۔ اور اسی طرح مسالک بدلتے ہوئے، دین بدلتے ہوئے، سوچے بدلتے ہوئے، مرتد کو مرتد کیوں کہا گیا؟ اس کی گردن اتارنے کی سزا کیا تھی؟ وجہ کیا تھی؟ کہ چند دن دکھاوے کے پھر یہ، اور اس کے بعد موٹی موٹی جو تقسیم تھی عمل کی دنیا میں۔ اور بھائیو ہمارا سب سے دکھاوا پہلے تو بیچاروں کی ہماری نماز ہی ڈھیلی ہے، اور قرآن مجید نے کتنی خوبصورتی سے کہا ہے أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، دنیا کا سب سے بڑا قیامت کو اور روز جزا کو جھٹلانے والا دیکھنا ہو مالک یوم الدین کے مقابلے میں، تو اس کو دیکھو کون؟ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، آگے فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ نہیں کہا کہ اس کے ماتھے پہ سینگ لگے
اس کو دیکھ لو جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یتیم کو دھکے دینے والا منافق، ریا کاری کرنے والا، یہ بد نصیب انسان دعائیں مانگے گا، خیر مانگے گا، رب سے برکتیں مانگے گا، دیندار ہوگا، داڑھی رکھی ہوگی، متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، حاجی ہوگا، دنیا کا خدمت گزار ہوگا، لیکن کہیں یتیم بیچارہ. اور مجھے آج وہ سین نہیں بھولتا، باپ فوت ہو گیا، اس بچے نے عید والے دن تایا کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا. کس نیت پہ؟ کہ بچے کے ذہن میں تھا میرے ابو ہوتے تھے خرچی دیتے تھے، آج میرے سارے کزنوں کو خرچی ملی ہے، مجھے کوئی عیدی دینے والا نہیں، چلے جا کے تایا کو کہتا ہوں مجھے تایا دے دے گا. اندر سے آواز آئی جا سون دے. مر گیا نکما، ساڑھے پلے پا گیا. فذلک الذی یدعو الیتیم. امام مسجد ہے، نمازی ہے، نیک ہے، متقی پرہیزگار ہے، لیکن ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. آپ گھر میں 4 کھانے بنا رہا ہے اور کھائے جا رہا ہے، ڈشیں چل رہی ہیں، سارے سلسلے ہیں، لیکن ہے کون؟ ریاکار. یہ دین کے لیے سارا کچھ، لیکن اگر کوئی مسکین آ جائے تو آنکھوں سے گھور کے، اشارے کر کے، دبا کے، کسی طرح گالیاں دے کے بھگا رہا ہے. فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. اور آگے کیا کہا؟ فویل للمصلین. نمازی، نماز پڑھنے والا. نماز سے بڑا عمل تو کوئی نہیں. اللہ نے کہا میرے قریب ہو، واسجد واقترب، آ رکوع کر، قیام کر، میرے قریب آ. اور حکم دیا جو نہیں پڑھتا مشرک، کافر اور مرتد قرار دیا، لیکن یہ نماز پڑھنے آیا. اور جب پڑھنے آیا فویل للمصلین، ہلاکت ہے، تباہی ہے، جہنم کی وادی ہے. کون؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون. مرضی کی نماز. الذین هم یراؤون، آئے ہیں دکھانے کے لیے. بھائیو مسجد میں جب آتے ہیں، کوئی جوتا چرانے آئے، کوئی جوتا چرانے آئے، یہ مخلصوں کے رب کا ہے. ظاہر کا تو کسی کو پتا نہیں ہوتا، ظاہر میں تو سب یہی کہیں گے نا جی ماشاءاللہ نمازی ہے. دنیا تو یہی کہے گی جی ماشاءاللہ مسجد میں جاتا ہے، 5 وقت ہم یہی دیکھتے ہیں. لیکن یہ تو جس دن پکڑا جائے گا تب پتا چلے گا. تب تک تو چل رہا ہے نا کہ اندر وہ کس نیت سے آتا ہے. کسی کا جوتا لینے کے لیے، کس مقصد کے لیے. اسی لیے محبوب نے کہا دنیا کا بدترین چور وہ ہے، وہ نہیں جو بینک لوٹ لے، وہ نہیں جو دنیا کے بڑے بڑے جہاز لوٹ لے. سب سے بڑا اور بدترین چور الذی یسرق من صلاته، جو نماز میں سے چوری کرے. اور نماز کی چوری کیا ہے؟ ریا. آیا ہے رب کو دکھانے کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے. اور معاملہ کیا ہے کہ نمازی ہے، دنیا نمازی کا ہے، لیکن لا یتم رکوعها ولا سجودها، بس تھوڑا سا رکوع کے لیے جھکا، سجدے کے لیے جھکا، اٹھا، ٹھونگے لگائی اور بھاگ دیا. محبوب نے فرمایا جب نکلتا ہے تو اس کے پیچھے ٹھپا لگا دیا جاتا ہے کہ دنیا کا بدترین چور جا رہا ہے، چور جا رہا ہے. تو بھائیو آئیں اس چوری سے بچیں، اس ریا، اس دکھاوے اور نمود کی دنیا سے. اور آخری بات کر رہا ہوں امام ابن تیمیہ کی اس بات پہ، اللہ میں معاف کرے. ہماری سیاسی دنیا کا ریا بھی آپ جانتے ہیں. فوٹو سیشن کے لیے ایک بوری پکڑی ہے، ایک مشین پکڑی ہے، اور جو ہے چند چیزیں پکڑی ہیں، اس کے اوپر فوٹو سیشن ہوا ہے. بعد میں جو ہوا ہے دنیا نہیں جانتی کہ غریب کو اس کا حق ملا ہے کہ نہیں ملا. سیلاب کے اندر، دیگر معاملات میں، آفات میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ فوٹو سیشن کروانے والا مسجد بنوائی اور ساتھ میں اپنی بڑی سی پھٹی لگوا دی. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے مسجد بنوائی، کنواں بنوایا، کنواں کھدوایا، خیر کا کوئی کام کیا، ویلفیئر کی کوئی جو ہے سکیم چلائی، لیکن اس نے اوپر اپنے نام کی پھٹی لگا دی، فقد ضیع عملہ، اس نے اپنے معاملے کو برباد کر لیا، تباہ کر لیا، وہ جہنم میں ڈال بیٹھا. بھلے مسجد کیوں نہیں بنائی، بھلے مسجد کیوں نہیں بنائی، لیکن اگر پھٹی لگا دی، یہ تو اسے کام کرنا چاہیے تھا اخلاص کے ساتھ. من بنا للہ مسجد، محبوب نے کہا جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی. یہ نہیں آؤ پاجی ذرا دیکھو آسی بڑھائی ہے، ہمیں بڑھائی ہے، ہمیں کلے نے بنائی ہے، اب بنا بیٹھا ہے تو بیچارے کو پھٹی پہ نہیں، پھر پتھر ٹھیک لگ گیا کہ بدل دئیے، اب پرانا ہو گیا نو بدلو، موٹا کر کے نہ لکھو. تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات بتاتی ہیں من بنا للہ مسجدہ، جنت میں گھر اس کا بننے والا ہے. الجزاء من جنس العمل، برابری کا بدلہ اسے ملنے والا ہے کہ جس نے مخلص ہو کے اللہ سے ڈیل کی ہوگی، اللہ بھی مخلص ہو کے جنت میں گھر دے گا. لیکن اگر دکھاوے کے لیے، نمود کے لیے، تو جنت میں نہیں، اس کا گھر جہنم میں بننے والا ہے.
تو آئیں اپنے عمل میں اخلاص پیدا کریں، خلوص پیدا کریں، اور اخلاص پیدا ہوتا ہے توحید سے شرک ختم کریں، اخلاص پیدا ہوتا ہے کہ ریا کو ختم کریں، اور اخلاص پیدا ہوتا ہے کہ انسان کلمہ تو پڑھے لا الہ الا اللہ اور بولے محمد الرسول اللہ، دنیا سمجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہے، لیکن دکھاوے کے لیے محمد الرسول اللہ، اور اندر کام کیا کر رہا ہو، کسی امتی کے پیچھے، کسی امام کے پیچھے، اور کسی جو ہے انسان ایسے کے پیچھے کہ جسے خود محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کرنی ہے، اور یہ انہی کو اپنا سب کچھ مان رہا ہو، دل بھی انہی کو دیا، جان بھی انہی کو دی، ایمان بھی انہی کو دیا، عمل بھی انہی کو دے دیا، وجود بھی ان کے حوالے کر دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو پیغمبر کی سنت کو فالو نہیں کرتا یہ بھی دنیا کا بدترین ریاکار انسان۔ تو آئے اللہ کی توحید اس کو لیں، شرک سے بچے، ریا اور دکھاوے سے بچے، نمود اور نمائش سے بچے، اور جن کا کلمہ پڑا ہے محمد الرسول اللہ، اور طریقت بھی ان کی لیں، سٹائل بھی ان کا لیں، انداز بھی ان کا لیں، صلو کما رأیتمونی اصلی سے لے کے اور خذوا عنی مناسککم، حج کے طریقوں تلک، احرام لینے باندھنے تلک، لبیک اللہم لبیک تلک، چھری پکڑنے اور پھیرنے تلک، اور تکبیر پڑھنے اور پڑھانے تلک، کھانا کھانے اور کھلانے تلک۔ یارو دنیا کے ہر قدم میں آپ اس لیے کریں کہ میرا رب راضی ہو جائے، اور رب تب راضی ہوتا ہے جب بندے کا وہ سٹیپ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سٹائل پہ ہو۔ تو اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، آپ ماشاءاللہ لوگوں کی اس وقت حاضری کہ جب سارا دن کام اور رات کو لوڈ شیڈنگ کے مسئلے اور تھکاوٹ اور پھر نیند کا غلبہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت کو اگر قربان کیا ہے تو بھائیو آج کے بعد دمڑی، ڈالر، ریال، یورو، روپیہ، پیسہ، مال، دولت، التحیات للہ، اور یہ اللہ نے اخلاص تشہد میں بتایا ہے، التحیات للہ، جتنی قولی عبادتیں ہیں وہ بھی اللہ کے لیے خاص کر دو، والصلوات، جتنے سٹیپ، جتنے قدم، جتنی حرکتیں ہیں وہ بھی اللہ کے لیے خالص کر دو، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور جو بھی روپیہ، پیسہ، مال، دمڑی، دولت لگے وہ بھی خالصتاً اللہ کے لیے صرف کرو۔ تمہارا رب بدلے میں تمہیں کیا دے گا؟ سلامتی دے گا، رحمت دے گا اور برکتیں دے گا۔ دنیا کے ہر کام میں اللہ تین چیزیں آپ کو سیف پیکج دے گا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ، اور اللہ اپنی رحمتیں اتارے گا، وبرکاتہ، اور تمہاری زندگی میں، تمہارے عمل میں، تمہارے معاملے میں اللہ برکتیں ڈال دے گا۔ اللہ سے دعا کہ اللہ ہمارے اندر اخلاص پیدا کر، ریا کی جو زندگی گزری ہے، نمود نمائش یا دکھاوے کی، اللہ اس سے بچا اور اس سے محفوظ فرما۔ لیکن یہاں ایک نقطے کی بات بھی بیان کر دوں کہ اخلاص کے بغیر ریا سے عمل کرنا یہ بھی بڑی پکڑ کے قابل ہے، اور بسا اوقات اللہ کے احکام کو اس وجہ سے چھوڑ دینا کہ دنیا دیکھ کے کیا کہے گی، نماز پڑھ رہا ہے۔ کئی ساتھیوں سے بات ہوئی مسجد نبوی میں، مجھے آج بھی یاد ہے، میں نے ان کو دیکھا کہ جمعے کے دن آتے ہیں، باقی دنوں میں نہیں، تو میں نے پوچھ لیا بھائی آپ عام دنوں میں نظر نہیں آتے؟ کہنے لگے پاجی ہمیں لوگ یہ نانا کہن پی مسجد نبوی چ نمازاں پڑھی جاندے۔ نہیں، اللہ کے حکم کو دنیا کی وجہ سے چھوڑنا یہ کفر ہے، دنیا کی وجہ سے۔ ابو طالب نے مانتے تھے دل سے کہ محبوب تیرے جیسا سچا انسان کوئی نہیں، تیرے جیسا دین کوئی نہیں، تیرے جیسی کوئی دعوت کسی کی نہیں، لیکن میں کس وجہ سے نہیں مان پا رہا؟ میں مانتا ہوں، میں نے ساتھ دیا، شانہ بشانہ کھڑا ہوا، میں نے قدم بہ قدم جو ہے آپ کے ساتھ معاملے کو ڈیل کیا ہے، ہینڈل کیا ہے، اور مشکل لمحات میں میں نے آپ کا جو ہے پیچھے پشت پناہی کی ہے، لیکن کلمہ کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ سردار کیا کہیں گے جاتے ہوئے اپنے دادا عبد المطلب کے دین کو چھوڑ کے محمد کے دین پہ، پوتے کے دین پہ جا کے مرا ہے؟ تو یہ دنیا کے دیکھنے یا ان کی وجہ سے دین یا بات یا شریعت یا نیکی یا اچھائی یا خوبی کو چھوڑنا یہ کفر ہے، اور دنیا کو دکھانے کے لیے یہ کام کرنا ریا یہ شرک ہے۔ لہٰذا میں کفر سے بھی بچنا ہے، شرک سے بھی بچنا ہے، اور اس کے بین بین محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی مطابقت کرنی ہے، اتباع کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے، اور اللہ کی توحید کو سینے سے لگانا ہے۔ یقیناً یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے مخلص بندے ہیں، اور انہی کی کل قیامت کے دن قیمت پڑنے والی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب جگہ خصوصی دعا درخواست ایک عورت نے کہ میری بچی معاملات بنا خصوصی دعا کی تھی میں سے بیمار حاصل کی۔ جی حضرات، اس مجلس میں ہمارے کافی سارے احباب موجود ہیں کہ جو بذات خود بھی بیمار ہیں اور انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے۔ ہمارے ایک بھائی ہیں، ان کے بیٹے کا مسئلہ ہے دل کا، اور کافی عرصے سے وہ بیچارے پریشان ہیں، ان کے لیے بھی ہم نے دعا کرنی ہے کہ اللہ ان کو صحت بھی دے، اور اس کے لیے معاملہ جو ہے معالج کے حوالے سے، علاج کے حوالے سے بہتر بندوبست کرے۔ اسی طرح ایک بہن کا بھی پیغام ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے حوالے سے رشتے کے معاملے میں پریشان ہے۔
جتنے بھی دوست احباب بیمار ہیں، مریض ہیں، گھروں میں، کلینکوں میں، اسپتالوں میں، ضرورت مند اور پریشان کن ہے، حالات ہیں ان کے، تو ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ یقیناً جب کوئی بھائی دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ اللہ تیرے جتنے بندے اور بندیاں یہاں موجود ہیں، اللہ ان کی جائز تمناؤں اور جائز حاجتوں اور خواہشوں کو اللہ پورا فرما۔ اللہ تو دلوں کے رازوں کو جانتا ہے، ہم جو تجھ سے مانگ سکتے ہیں وہ بھی دے دے، جو نہیں مانگ پاتے اللہ وہ بھی عطا فرما۔ اللہ جتنے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ جتنے بھی بھائی مریض ہیں، اللہ پریشان ہیں، گھروں میں، کلینکوں میں، اسپتالوں میں، اللہ ان کی بیماریوں کو شفا میں بدل دے، اللہ ان کی بیماریوں کو شفا میں بدل دے۔ اللہ ہمارے بوڑھے والدین، ہمارے بھائی، ہمارے عزیز و اقارب، ہماری بہنیں، اللہ جتنے بھی رشتہ دار بیمار ہیں ان کو شفا دے دے۔ عذب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاء شفاء اللہ یغادر سقما۔ اللہ جو احباب اس دنیا سے رخصت ہوئے، تیرے کلمہ پڑھنے والے، اللہ توحید کے علم بردار، تیرے محبوب کے وفادار، اور اللہ صوم و صلات کے پابند، اللہ ان کی قبروں کو جنت کا ٹکڑا بنا دے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اور اللہ ان کے لواحقین کو صبر جمیلہ کی توفیق بھی دے، اور اللہ ان کی اولادوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ آج کے اس پروگرام کو جن احباب نے تشکیل دیا ہے، دام دل میں سکھ نے جس بھی اعتبار سے، اور جن احباب نے اس کو شرکت کر کے مزین کیا ہے اور کامیاب بنایا ہے، اللہ ان کی حاضری کو قبول فرما، اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، اللہ ہمارے اٹھنے والے قدموں کے اندر جو ہے برکت ڈال دے، اللہ اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ ہماری اس محنت اور کاوش کو قبول فرما، اللہ ہماری ظاہر کی دنیا بھی بدل، دل کی دنیا بھی بدل، اللہ ہمیں جسمانی بیماریوں سے بھی شفا دے دے، اور اللہ ہمیں روحانی اور جو ہے قلبی بیماریاں ان سے بھی اللہ شفا دے دے۔ اللہ ہم سب سوالی ہیں، محتاج ہیں، فقیر ہیں، اللہ تو غنی ہے، ہماری جھولیوں کو بھر دے۔ اللہ ہمیں قرضوں نے جو ہے اس وقت ڈبو دیا ہے، اللہ ہماری مدد فرما۔ اللہ بے روزگاری انتہا پہ ہے، اللہ ہم پہ رحمت فرما۔ اللہ اس وقت ہماری پکڑ بحران ملک بھر کے اللہ اس کا شکار ہے ہم، اللہ تو ہماری کرتوتوں کو نہ دیکھ، تو اپنی رحمتوں کو دیکھ۔ اللہ جو بہن بھائی، جو دوست احباب، اللہ جو اولاد اپنے والدین سے بچھڑی ہوئی ہے، اللہ ان بچھڑے ہوئے لوگوں کو ملا دے۔ اللہ جن میں نفرتیں، بودھ اور دوریاں ہیں، اللہ ان کو قربتوں میں بدل دے۔ اللہ ہماری مدد فرما، اللہ ہماری مدد فرما، اللہ ہماری مدد فرما، اللہ ہمارے اوپر رحمت فرما، اللہ رحمت کا نزول فرما، اللہ مصائب سے، بلیات سے، پریشانیوں سے اللہ ہمیں بچا، ہمارے دکھ ڈال، تیرے علاوہ کوئی ڈالنے والا نہیں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم